ایک بات جو سالوں سے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ فیس بک اب ختم ہو چکا ہے، کہ یہ اب صرف پرانی نسلوں کے لیے رہ گیا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ بات پوری طرح سچ نہ ہو؟ کیا ہوگا اگر اسی پلیٹ فارم پر ایک بہت بڑا موقع چھپا ہوا ہے جسے زیادہ تر لوگ دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ چلیں آج اسی طریقے پر سے پردہ اٹھاتے ہیں جس سے کچھ لوگ خاموشی سے ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، پچھلے مہینے میرے ایک پیج نے $7,000 سے زیادہ کمائے، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو فیس بک پر آج بھی کیا کچھ ممکن ہے۔ تو چلے فیس بک کی اس چھپی ہوئی سونے کی کان کو کھوجتے ہیں۔ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے کہ تخلیق کار اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر گمنام پیجز سے اتنی آمدنی حاصل کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ فیس لیس فیس بک پیج آخر ہوتا کیا ہے؟ بہت ہی سیدھی سی بات ہے، یہ ایک ایسا مواد پر مبنی پیج ہے جو کسی ذاتی چہرے یا شناخت کو دکھائے بغیر پیسے کماتا ہے۔ اس پر اکثر انٹرنیٹ سے لیا گیا یا AI سے بنایا گیا مواد استعمال ہوتا ہے۔ اور اس موقع کو معمولی نہ سمجھیں، ذرا اس عدد کو دیکھیں، $2 ارب۔ یہ وہ رقم ہے جو فیس بک نے صرف 2024 میں اپنے کانٹینٹ مونیٹائزیشن پروگرام کے ذریعے تخلیق کاروں کو ادا کی ہے۔ یہ مارکیٹ واقعی بہت بڑی ہے۔ اچھا، تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری قدم اپنی نیش یعنی اپنے موضوع کا انتخاب۔ یہی وہ فیصلہ ہے جہاں سے پہلی پوسٹ کرنے سے پہلے ہی کامیابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر موضوع سے ایک جیسا پیسہ نہیں بنتا۔ ایک طرف وہ نیشز ہیں جن پر اشتہارات سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے، یعنی ہائی RPM، جیسے باغبانی، پالتو جانور، کھانے کی ترکیبیں، دلچسپ حقائق اور صحت۔ اور دوسری طرف وہ موضوعات ہیں جن سے بچنا ہی بہتر ہے، جیسے مشہور شخصیات کی گپ شپ یا صرف میمز، کیونکہ ان پر زیادہ آمدنی نہیں ہوتی۔ چلیں، نیچے تو طے ہو گئی، اب پوسٹ کیا کرنا ہے؟ آئیے اس وائرل مواد کے فارمولے کو سمجھتے ہیں، وہ سادہ فارمیٹس جنہیں فیس بک کا الگوریدم بہت پسند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ کام کرنے والا فارمیٹ بالکل سادہ، ایک تصویر اور اس کے ساتھ ٹیکسٹ، لیکن خاص طور پر 1080 بائی 1350 پکسلز والی عمودی یعنی ورٹیکل تصاویر۔ کیوں؟ آسان سی بات ہے، یہ موبائل کی اسکرین پر زیادہ جگہ لیتی ہیں، فوراً توجہ کھینچتی ہیں اور اس وجہ سے زیادہ انگیجمنٹ حاصل کرتی ہیں۔ اچھا، اب مواد کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز وائرل ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں سے ایموشنلی جڑتی ہے، جیسے کہ ریلیٹیبل مواد، پرانی یادوں والا نوسٹالجک کانٹینٹ، سوالات اور پولز والا انٹریکٹیو کانٹینٹ، مزاحیہ اور مستند مواد۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو شیئر کا بٹن دبانے پر مجبور کرتی ہیں۔ کیا پوسٹ کرنا ہے یہ تو دیکھ لیا، لیکن کب پوسٹ کرنا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سوچیں، لوگ صبح اٹھتے ہی فون دیکھتے ہیں تو صبح 8:30 بجے ایک بہترین وقت ہے، پھر لنچ سے پہلے 11:30 بجے، اور کام کے بعد آرام کرتے ہوئے رات 8:30 بجے۔ شروع میں مستقل مزاجی سب سے اہم ہے، دن میں 6 سے 8 پوسٹس، یعنی تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد ایک پوسٹ۔ ٹھیک ہے، مواد بھی ہو گیا، شیڈیول بھی بن گیا، لیکن فالوورز کہاں سے آئیں گے؟ خاص طور پر 0 سے 10,000 تک تیزی سے کیسے پہنچا جائے؟ اس کے لیے ایک اسٹریٹجک شارٹ کٹ موجود ہے۔ اب اشتہار کا نام سن کر شاید لگے کہ یہ مشکل ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف 4 آسان اقدامات ہیں۔ پہلا، مقصد کو پیج لائکس پر سیٹ کریں۔ دوسرا، بجٹ $5 روزانہ سے شروع کریں اور امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک کو ٹارگٹ کریں۔ تیسرا، پلیسمنٹ میں صرف فیس بک فیڈ کا انتخاب کریں۔ اور چوتھا، ایک سادہ مگر توجہ کھینچنے والی تصویر کے ساتھ ایک اشتہار ڈیزائن کریں۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ اشتہار صحیح کام کر رہا ہے؟ اس کے لیے ایک ہدف مقرر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر پیج لائک کی قیمت 1 سے 5 سینٹ کے درمیان رہے۔ اس سے پوری حکمت عملی قابل پیمائش بن جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب کو انتظار رہتا ہے، یعنی پیسہ کمانا۔ فیس بک سے وہ مونیٹائزیشن کی دعوت کیسے حاصل کی جائے جس کے بعد مواد کے لیے ادائیگی شروع ہو جائے؟ یہاں اصل کھیل صرف فالوورز بڑھانے کا نہیں ہے، اصل مقصد ہے فیس بک کے الگوریدم کو مستقل رفتار یعنی سٹیڈی مومنٹم دکھانا۔ الگوریدم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پیج صحت مند ہے، فعال ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک 4 ہفتوں کا منصوبہ ہے۔ پہلے ہفتے $10 روزانہ کے اشتہاری بجٹ سے شروع کریں، پھر اگلے 3 ہفتوں تک ہر ہفتے اسے 20% بڑھاتے جائیں۔ یہ بتدریج اضافہ فیس بک کو ایک بہت مضبوط مثبت رفتار کا اشارہ دیتا ہے۔ تو یہ پوری حکمت عملی کام کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ یہ الگوریتھم کو وہ 3 طاقتور اشارے بھیجتی ہے جو اسے چاہیے: فالوورز میں مستحکم اضافہ،
मुसलसल रोजाना पोस्टिंग और हकीकी सारिफीन की एंगेजमेंट, यही वो चीजें हैं जो एक पेज को मोनेटाइजेशन का दरवाजा खोलने में मदद देती हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, ये सब किस्मत का खेल नहीं है, ये एक हिकमत अमली पर मबनी दोहराया जाने वाला निज़ाम है जिसे कोई भी अपनाकर नताइज हासिल कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या ये गुमनाम रहकर ऑनलाइन पैसे कमाने का मुस्तकबिल है या ये सिर्फ एक वक्ती डिजिटल गोल्ड रश है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इसने ऑनलाइन मवाद बनाने वालों की अगली नस्ल के लिए नए रास्ते जरूर खोल दिए हैं।